السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ اہم دعا کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ یہ دعا جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا کی گئی جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، جہاں سے اس کے آگے پھر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی وہاں تک ہی جاتے ہیں، جو نیچے سے چیزیں جاتی ہیں وہ وہاں سے وصول کر لی جاتی ہیں، اور وہاں سے جو نازل کرنا ہوتا ہے وہ دے دی جاتی ہیں، اور وہ فرشتے لے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 گفٹس دیے تھے۔ ایک تو نماز کا تھا، ایک سورۃ الفاتحہ تھی، اور ایک یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو یہ انتہائی زیادہ اہم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ویسے بھی یہ دعا چونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت کنسائز ہوتے ہیں، بہت میننگ فل ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ان الفاظ کے ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ یہ دعا پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ اور خصوصیات بھی بتا دوں گی۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ حدیث شریف میں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لیں تو یہ ہمیں کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی کس چیز کے لیے؟ یعنی اگر ہم اور عبادت نہیں بھی کرتے، یا کوئی جو ہے جیسے کالا جادو یا اس طرح کے جو ٹونے وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ہم یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے سوئیں تو یہ پھر ہمارے اوپر یہ اس طرح کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو ایک دفعہ اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بتایا ہے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ اصل میں ایمان بالغیب پر ایمان لانا جو ہے وہ اصل ایمان ہے۔ ویسے جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ تو ہم دیکھ کے ایمان لے ہی آتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی اس کا ہمیں شک و شبہ ہی رہتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر ایمان لے آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا اترا تھا؟ قرآن پاک بھی اور بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت خوشی کے ساتھ کسی کی بات مان لینا۔ تو جو خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے در حقیقت وہی مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں
تیری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ ہمیں آخرت کا بھی یقین ہے کہ ہم نے یہ دنیا میں ہی نہیں رہنا، ہم نے یہ واپس جانا ہے اور اپنے کیے کے جواب دینے ہیں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں تو پھر ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اچھا، دوسری آیت جو ہے وہ اصل میں دعا ہے، یہ تو ایمان کا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ اب ہماری دعا قبول کر لے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ تو بچوں، یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت کنسائز طریقے سے بتا دی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر بھی اتنی ہی ذمہ داری یا اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اس کا اہل ہوتا ہے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری آزمائشیں اتنی سخت نہ کرنا کہ ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، کیونکہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں تو کرنی ہے ہر طرف سے۔ جیسے کبھی ہمیں کوئی کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں چوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یا اللہ اتنی بڑی پریشانی نہ ہو، ہمارے اوپر اتنی بڑی پریشانی نہ ڈالنا کہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں، ہمارے وہ اتنی طاقت ہی نہ ہو کہ ہم اس کو ٹھیک طرح اس کا حل نکال نہ سکیں، یعنی ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم صبر نہ کر سکیں، ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کر سکیں یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی ہی آزمائش رکھنا جتنی کہ ہم برداشت کر سکیں، صبر کر سکیں اور تجھ سے ہی رجوع کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اسی چیز پر انجام بھی دیتا ہے، اسی چیز پر انعام بھی دیتا ہے، اور جو اس نے خود کی ہوتی ہے، اور اسی چیز پر اس کو پکڑتا بھی ہے جو اس نے قصور کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں اچھائی کی یا برائی کی تو جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ہمیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور جو ہمیں دیکھ کے اچھے کام کریں گے ان کا بھی ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ اور اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ہم اسی کو پھیلاتے ہیں تو ایک تو ہمارا اپنا گناہ ہوگا، اور دوسرا وہ جو ان لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے یا ہماری طرف سے دیکھ کے غلط کام کیے ہوں گے، پھر ان کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بچوں اتنی اچھی دعا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی دعا اپنے لیے مانگنی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ یہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو دو نور ہیں نا، یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے سوائے میرے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک تو سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور پھر جب یہ کہا گیا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو ہمیں تو یہ یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ لازمی سونے سے پہلے تو ایک دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ دعا جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں پڑھنی چاہیے، یا ہم نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے لینی ہے تو پھر ہمیں یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اچھا بچوں، آج کی دعا اتنی ہی، انشاءاللہ تعالیٰ میں اب آئندہ پھر ایک دعا لے کر آؤں گی، یہ تو لمبی تھی، آئندہ والی انشاءاللہ چھوٹی ہوگی۔ اللہ حافظ۔